خوش آمدید خواتین و حضرات، ازرائے سخن کی پوڈ کاسٹ کی دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سہیب مغیرہ صدیقی۔ ہماری پچھلی قسط میں ہم نے معروف شاعر عباس تابش کے ساتھ گفتگو کی، نشست کی، ان سے شعر سنے اور ان سے بے شمار باتیں کی، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے پاکستان کے اس شاعر کو دعوت دی اپنی اس پوڈ کاسٹ میں جو ایک نئی شاعری کی سینسیشن بن کر ابھرے، جنہوں نے ایک پورے زمانے کو شاعری کے ساتھ جوڑا۔ بے شمار لوگوں کو ان پر اعتراضات بھی ہیں، بے شمار لوگوں کے دلوں میں بھی وہ دھڑکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان کے نامور شاعر جناب تہذیب حافی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ میں اچھا ہوں، آپ بتائیے۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں آپ کو ازرائے سخن کی پوڈ کاسٹ یقیناً آپ نے پچھلی دیکھی ہوگی۔ جی بالکل۔ اس حوالے سے میں کچھ آپ کو تنبیہ پہلے سے کر دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ہم کچھ اچھی باتیں بھی کریں گے، کچھ آپ کی ذاتی زندگی پر بھی بات کریں گے، شاعری پر بھی بات کریں گے، اور کچھ تلخ سوالات بھی کریں گے۔ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ جی بہتر۔ میں کسی بھی قسم کا تلخ سوال آپ سے کر سکتا ہوں؟ مرضی آپ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آپ کی ذاتی زندگی سے۔ ہم سب نے سنا کہ آپ تونسا شریف میں پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد شاعری کا ایک لمبا سفر، اور پھر بام عروج پر آپ نمودار ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا شاعری کا؟ میں بارہا بتا بھی چکا ہوں، مطلب یہ مجھے بچپن سے ہی، جیسے لوگ کہتے ہیں شاعری کا شوق تھا، ویسے مجھے بھی شاعری کا شوق تھا، لیکن تب مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں خود شعر بھی کہہ سکتا ہوں یا نہیں۔ بس مجھے شاعری پسند تھی، مطلب کسی کا بھی شعر ہو۔ تو اس وقت جتنے شاعر سامنے تھے، جتنی کتابیں میں جس تونسا شریف میں ڈی جی خان سے مل جاتی تھی، وہ ڈھونڈ کے پڑھی۔ بس شعر سے محبت تھی۔ ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ تو تب نہیں ہوتے تھے، چھوٹے فون ہوتے تھے، تو ہم 3 سے 4 دوست تھے جو ایک دوسرے کو شعر بھیجا کرتے تھے۔ تو مجھے شعر آتے تھے اور میں شعر بھیجتا تھا۔ وہ جو 3-4 دوست تھے، وہ میرا پیمانہ ہوا کرتا تھا کہ ان کو شعر کا پتہ لگتا ہے، میرے بھیجے ہوئے شعر پہ وہ کتنی داد دیتے ہیں، کتنی واہ، کتنے کیا کہنے آتے، اس کے اوپر میں طے کرتا تھا کہ یہ شعر اچھا ہے یا برا۔ ایک دن میں نے خود اپنا لکھ کے بھیجا تو انہوں نے بہت زیادہ داد دی، تو مجھے لگا کہ شاید میں باقی شاعروں سے اچھا شاعر ہوں۔ واہ۔ تو پھر میں نے ایسے بس لکھنا شروع کر دی۔ آپ کی شاعری میں ہمیں محبت اور محبوب کے تذکرے کے سوا عام طور پر کچھ اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ حالات کیا چل رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، ملک پہ کیا چل رہا ہے، وہ آپ کے سامنے نہ ہو، لیکن آپ نے مکمل طور پہ کنارہ کیوں اختیار کر لیا حالات حاضرہ سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ محبت اور مطلب رومان کے علاوہ، رومانویت کے علاوہ وہاں کچھ نظر نہیں آتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور میری بہت ساری نظمیں ہیں، اور غزلوں میں آپ کو پتہ ہو بہت سارے ایسے موضوعات شاعر باندھتا ہے۔ تو میں آپ پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو احتجاج ہے وہ بہت زیادہ لاؤڈ ہو۔ تو آپ اگر غزل کہہ رہے ہیں اور آپ کو پوری غزل کی روایت کا پتہ ہے کہ جب آپ غزل کہیں گے تو آپ غزل کچھ خود بھی طے کرتی ہے کہ میرے اندر کیسے مضامین آنے چاہیے۔ واہ۔ تو غزل کے اندر جتنی کوئی گنجائش ہے کچھ اور کہنے کی، تو میں کوشش کرتا ہوں میں اس پہ لکھوں گا۔ اگر نظمیں دیکھیں تو وہ کچھ اور طریقے سے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح غزل میں کام کرتا ہوں، نظم میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میرا مخاطب محبوب رہے، اور اس کے علاوہ میں جو بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں نظم میں وہ میں کروں۔ محبوب کے ساتھ بات کرتے کرتے ساری چیزیں، ہاں ساری چیزیں، اور اچھی بھی اسی کے ساتھ لگتی ہیں، میں سنتا بھی۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاعر جب کسی محبت کے مضمون پر کوئی بات کہہ رہا ہے، ہجر کے قصے باندھ رہا ہے، تو شاید وہ کسی شدید جذباتی کیفیت سے گزرا ہے، اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک محبت ہوئی، دل ٹوٹا، اور انسان عام آدمی سے شاعر بن کر شعر کہنا شروع ہو گیا۔ کیا یہ پرسیپشن درست ہے؟ کسی سطح پہ ہو بھی سکتی ہے، لیکن جو میرے نزدیک، اچھا جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ محبوب، ہجر، وصال، اصل میں غزل کی جو روایت ہے وہ شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد تو موضوعاتی سطح پہ بہت ساری تبدیلیاں ہونا شروع ہوئیں۔ اور کئی دفعہ دوست یہ کہتے ہیں کہ اچھا درخت، دریا، پیڑ، آپ کی شاعری میں یہ سب ملتا ہے، دشت، یہ استعارے غزل میں پہلے سے موجود تھے۔ ایک شاعر کو جو استعارہ سب سے قریب لگتا ہے، یا جس کے ساتھ وہ اس کو لگتا ہے کہ میں جڑ سکتا ہوں، اس کو وہ باندھتا ہے۔ ایک شاعر ایک استعارے کو کتنی بار باندھتا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ نئے طریقے سے باندھ رہا ہے، ریپیٹ نہیں کر رہا، تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر وہ ریپیٹ کر رہا ہے تب مسئلہ۔ تو محبت، میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اس کا کوئی تعین نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا ہے، مطلب اس کو آپ بتا نہیں سکتے۔ اگر آپ اس کو ایک جذبہ بھی سمجھ لیں تو اس جذبے کو سمجھتے ہوئے آپ کی عمریں گزر جاتی ہیں، صرف آپ کی نہیں، آپ سے پیچھے کے لوگوں کی۔
میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک ایلوژن ہے, وہ ایک دھند ہے, وہ ایک بہت بڑا اور گہرا سمندر ہے. میں نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ محبت کوئی نہر کا کنارہ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے گئے اور ادھر آپ کو پتہ چل گیا. مطلب کب سے شاعر, کب سے ادیب لکھتے آئے اس چیز کے بارے میں, اس کا کبھی تعین کر ہی نہیں سکے. وہ موضوع آج تک ختم نہیں وہ ختم ہو بھی نہیں سکتا, اور نہ کبھی زندگی میں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے, کہ مطلب وہ لوگ اس میں جانیں دے رہے ہیں, مر رہے ہیں. یہ کچھ عجیب ہی معاملہ. اور پھر اس میں اچھا, چونکہ یہ لمبی بحث ہے, پھر اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ کس طرح کی محبت, کون سی محبت, وہ پھر الگ سارے معاملات ہیں. محبت کی کوئی بھی شکل ہو وہ ایسی ہی ہوتی ہے جس کی جو سمجھ سے باہر ہے. آپ کی شاعری میں محبت اور محبت کے ساتھ جو جسمانی تعلق ہے اس کا اشارہ بہت لاؤڈ ہے, اور بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ تہذیب حافظ بعض اوقات ایسے مصرے باندھ دیتے ہیں, ایسے شعر باندھ دیتے ہیں جو شاید ہمارے سماج کی اخلاقیات ان کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کئی دفعہ کہ شاعر کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ معاشرے کی مورالٹیز اور اخلاقیات کو درست کرنے کا بیڑا اٹھائے. پھر بعد میں یہ سوچتا ہوں, کئی دفعہ بولا بھی ہے, کہ کہیں نہ کہیں شاعر ڈیوٹی باؤنڈ ہوتا ہے. صحیح. ایک شاعر جسے زمانہ شاعر کہتا ہے, یا وہ خود کو شاعر یا ادیب سمجھتا ہے, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کچھ اور سمتوں کے تعین کرے جو عام لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ جب آپ ایک شعر پہ بات کرتے ہیں نا, جو شعر میں نے مجھے پتہ ہے آپ کس شعر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک ہی شعر تھا جس میں میں تھوڑا لاؤڈ ہوا, میرا اظہاریہ, لیکن میں نے جو کہنے کی کوشش کی وہاں تک کوئی پہنچا ہی نہیں. اور کیونکہ میں اس طرح سے شعر بنانے میں ناکام رہا شاید, اس وجہ سے وہ بہت ڈائریکٹ تھا, وہ سیدھا تھا, تو وہ لوگوں کو تھوڑا برا لگا. اور دوسری بات یہ کہ اب نئی تنقید کے جو پیمانے ہیں وہ بدل چکے ہیں. صحیح. اب ہر معنی ہی آخری معنی ہے, ہر معنی ہی پہلا معنی ہے. سبحان اللہ. کوئی بھی متن ہوگا اس کو آپ ایسے اٹھا کے اس کے اوپر رائے نہیں دے سکتے. مطلب ایک خود رائٹر کی انٹینشن ہوتی ہے, ایک قاری کی انٹینشن ہوتی ہے, خود ایک متن کی انٹینشن ہوتی ہے, وہ تینوں چیزیں ملا کے ہی کچھ بنتا ہے. 2016-17 کی ایک ویڈیو دبئی کی وائرل ہوتی ہے اور آپ کو ملینز کی آڈینس ملتی ہے اور آپ بہت بڑے سٹار بنتے ہیں. اعتراض یہ ہے, جو کہ عباس تابش نے بھی کہا کہ تہذیب حافظ مشاعروں کے لیے اب اپنی شاعری پر کمپرومائز کرنا شروع ہو گیا ہے. کیا آپ کی 2012 کی اور 2018 کی شاعری میں کوئی فرق ہے؟ کیا آپ دانستہ طور پر یہ فرق مد نظر رکھتے ہیں کہ مجھے آڈینس کو سنانا تو مجھے یہ لکھنا چاہیے اور یہ نہیں لکھنا چاہیے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہے وہ کبھی بھی, کوئی بھی ادیب باؤنڈ نہیں ہوتا کہ وہ کیا لکھے اور کیا نہ لکھے. اس سے یہ سوال کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شاعر اپنی مرضی سے کچھ لکھتا ہے, وہ نہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لکھتا ہے, نہ مجھے نہیں پتا کوئی کیسے لکھتا ہے, لیکن میں کسی کے لیے نہیں لکھتا, خود اپنے لیے لکھتا ہوں اور اپنے کچھ دوستوں کے لیے لکھتا ہوں. اور اگر میری شاعری میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کہیں کمپرومائز کیا, کسی کو وہ لگتا ہے, تو اس کمپرومائز کا آپ نتیجہ بھی تو دیکھ رہے ہیں. ورنہ اس دور میں جہاں ٹک ٹاک اور جس طرح کی ایپس آ گئی تھیں, تو شاعر تو کہیں ملتے ہی نا. کتابیں تو بہت دور چلی گئی تھیں, جہاں میوزک چل رہا ہو, گانے چل رہے ہیں, کیونکہ ایک کنسرٹ ہے, اس کے پیچھے ہزاروں ایلیمنٹ ہیں, میوزک ہے, روشنیاں ہیں. شاعر نے آ کے بولنا ہوتا ہے. کون جمع کر سکتا ہے اتنے لوگ جو صرف آ کے آپ کا بولنا سنیں؟ تو اگر میں نے کمپرومائز کیا بھی ہے نا, تو اس سے بھی فائدہ ہوا. اور وہ یہ کہ یہ ریولوشن تھا اس دور میں شاعری کا, کہ لوگ شاعری کی طرف آئے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ ایک عام آدمی کو شاعری کی طرف لائیں گے, تو آپ کس طرح کا شعر, وہ آپ سے کس طرح کا شعر ایکسپیکٹ کرے گا؟ مسئلہ ہی یہی تھا سارا. لوگ شاعری سے دور اس لیے ہوئے تھے کیونکہ وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے تھے, ان کی بات نہیں ہو رہی تھی شاعری میں. اگر ہو بھی رہی تھی تو وہ اتنی مشکل ہو رہی تھی کہ وہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ کمپرومائز تھا یا جو بھی تھا, اس سے فائدہ ہی ہوا ہے. صحیح فیصلہ تھا. ہاں, کئی دفعہ میں جان بوجھ کے اس طرح کے شعر کہتا ہوں, اس کو میں تسلیم بھی کرتا ہوں, جو عام لوگوں کو سمجھ آئے. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ میرے نہیں ہیں, میں ان کو آن کرتا ہوں. وہ میرے شعر ہیں, اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایک پڑھے لکھے قاری کے لیے, ویل ایجوکیٹڈ ریڈر کے لیے بھی کچھ نہ کچھ موجود ضرور ہوگا. مطلب وہ ستی دو مصرے نہیں ہوں گے.
وہ میر تقی میر نے بھی کہا تھا نا کہ میں اس زبان میں شعر کہتا ہوں جو جامع مسجد دلی کی سیڑھیوں پر بولی جاتی ہے. اب جامع مسجد دلی کی سیڑھیوں پر کون بیٹھے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت عمدہ بات ہے، جب آپ کو لوگ سننا شروع ہو جاتے ہیں تو عام آدمی کے نزدیک جب آپ پاپولر ہو جاتے ہیں تب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. ایسا نہیں بھی ہوتا. مثال کو ضروری نہیں ہے غالب سے زیادہ پاپولر کون ہوگا، اب بھی ان کے خود اپنے دور میں بھی، تو کیا غالب اسی قطار میں ہم کھڑا کر دیں گے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھی چیز اگر وہ پاپولر ہو جائے تو وہ اچھی نہیں رہے گی. بالکل درست. ایک اور اہم سوال ہے جس کے بارے میں تمام لوگ پوچھنا بھی چاہ رہے ہیں، اور پچھلی بار بھی جب ہم نے تابش صاحب سے بھی بات کی تھی تو اس بات کو بہت زیادہ سراہا گیا. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک شاعر کا اور خصوصاً تہذیب حافی کا شعر لکھنے کا پروسیجر کیا ہے، کیسے خیال اترتا ہے، کیا آمد والی بات ٹھیک ہے، کیسے ریاضت ہوتی ہے، قوافی کیسے بنتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کا الگ الگ پروسیجر ہوتا ہے، اس کا شعر لکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. میرے ہاں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتا بھی ہوں اکثر کہ 60 سے 70% جو ہے وہ آپ کی محنت ہوتی ہے، اور 30 سے 40% آپ کا جو کہیں اور سے آتا ہے، اور وہ سورس کسی کو پتہ نہیں ہے. صحیح. مطلب اس سورس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے وہ کہاں سے لیکن آتا اس کی ویٹیج آپ 30 سے 40% سے زیادہ ہے، نہیں لیکن دیتے. وہ 30 سے 40% اس 60% سے بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے. اچھا. وہ آپ کی ساری محنت ایک طرف، لیکن جو آپ کے پاس آتا ہے کہیں سے جس کا سورس نامعلوم ہے وہ بہت آگے کی چیز ہوتی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ آپ کے شعور سے آتا ہے یا وہ کوئی اور دنیا ہوتی ہے، یہ بحث کسی اور معاملے میں چلی جائے گی. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب ٹالسٹائے اپنی آخری عمر میں ایک ناول پڑھ رہے تھے، اور وہ ناول پڑھتے ہوئے بہت حیران ہوئے کہ اتنا خوبصورت ناول ہے جو میں نے نہیں پڑھا تھا، اور بعد میں ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی کا ہی ناول تھا. اگر تو انہوں نے اپنے علم سے لکھا ہوتا جو ان کو معلوم تھا، تو پھر ان کو یہ پتہ کیسے نہ چلتا کہ یہ میں نے لکھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، میں ہمیشہ سمجھتا ہوں 30 سے 40% جو ہیں چیزیں وہ نامعلوم سے ہوتے ہیں. اچھا، دوسری بڑی بات، ایک انٹرویو تھا، ایک شاعر ہے مجھے ان کا نام بھول گیا، تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی. انڈیا کے ہیں بیسیکلی، کویتائیں لکھتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ جو کویتا ہوتی ہے، جو نظم ہوتی ہے، وہ ایک شاعر سے زیادہ چالاک ہوتی ہے. واہ. اور یہ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر میں آپ کو جانتا ہوں، آپ شاعر ہیں، تو مجھے آپ کی کیپیسٹی پتہ ہے، آپ کتنا کچھ لکھ سکتے ہو، کیا کچھ لکھ سکتے ہو. آپ نے کوئی ایسی چیز لکھی جس سے میں دراصل خود یہ ماننے پہ تیار نہ ہوں کہ سوئے ویسی لکھ سکتا ہے، تو وہ نظم ہے. واہ واہ. کیونکہ وہ آپ کی ساری کیپیسٹی سے باہر کی چیز ہے. اور اسی بات کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک نظم جو ہے وہ شاعر سے زیادہ چالاک ہوتی ہے. اگر آپ وہی کچھ لکھ رہے ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کچھ اور نہیں کر رہے، کوئی بڑا کام نہیں ہو رہا آپ سے. دوسری بات یہ کہ پھر وہ ایک اور مثال بھی دیتے ہیں کہ میں ایک مندر میں گیا، جگت ناتھ کی مورتی جو تھی اس کی آنکھیں بڑی تھیں. تو میں نے ایک پنڈت سے جا کے پوچھا کہ اس کی آنکھیں بڑی کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پنڈت کو سمجھ آ گئی، کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، آپ بتاؤ. تو انہوں نے کہا چونکہ انہوں نے جگ بنایا تھا، نام سے واضح ہے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے کیا بنا لیا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں. انہوں نے خود سے ایک بات کہی. جب آپ کو خود اپنے ہوئے لکھے پہ حیرانی نہیں ہوتی نا، تو لوگ کیسے حیران ہوں گے؟ واہ واہ واہ. تو یہ سارا پہلے آپ اپنے سامنے بنتے ہیں، پہلے اپنے سامنے بنتے ہیں، اور خود حیران بھی ہوتے ہیں کہ یہ میں نے کیا لکھا. اچھا آپ بھائی، کیونکہ میں نے ذاتی طور پر آپ کا تخلیق کا سفر بہت قریب سے دیکھا ہے، اور میں نے آپ کے کٹے ہوئے مصرے بھی دیکھے ہیں، میں نے وہ غزلیں بھی دیکھیں جو آپ نے کافی عرصہ 3 سال رکھی، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک شعر کی ترمیم کے ساتھ شائع کر دیا. میں آپ کی بالخصوص یہ والی جو عادت ہے کہ کیا 3 سال میں آپ کو، مطلب میں ایک غزل مجھے یاد ہے جو آپ نے 2016 میں پہلی بار لکھی تھی، اور میں نے آپ سے ایک دو بار پوچھا بھی کہ آپ یہ غزل کیوں نہیں شائع کر رہے، رسیاں کاٹ دی، اور آپ نے کہیں جا کے وہ 2018 یا پتہ نہیں 17 میں آپ نے وہ غزل شائع کی. اگر تو وجدان کا معاملہ اتنا زیادہ ہے تو آپ کو کیا یہ امید رہتی ہے کہ آنے والے 2-3 سالوں میں شاید کچھ اور عطا ہو جائے؟ آپ رکھتے کیوں ہیں اپنی شاعری، فوراً کیوں نہیں شائع کرتے؟ یہ ایک بہت عمدہ سوال ہے. اچھا، یہ ایک تو یہ والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آئے گا. اب جیسے استاد اکرام عارفی صاحب سے گفتگو رہتی ہے ہماری، زاہد ہو گیا، خرم ہو گیا، ہم سب بیٹھتے ہیں تو مشق چلتی رہتی ہے. تو کوئی ایک مصرع جیسے وہ آپ کے پاس رہتا ہے تو ہم مشق کرتے ہیں، جیسے اساتذہ کی روایت تھی، کرتے تھے مشق. تو کئی دفعہ ایک مصرے پہ نا ایک مصرع نہیں لگتا،
ہم زور لگا کے تھک جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر جب ایک مصرع نے آنا ہوگا, وہ مصرع صرف میں نہیں, میرے دوست بھی لیے پھرتے ہیں, شاید ان کو 2 مہینے لگ جائیں, لیکن جب وہ آتا ہے وہ مصرع بتاتا ہے, وہ اپنی جگہ خود بناتا ہے. تو ہاں وہ اپنی جگہ خود بناتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز آپ کو لگتا ہے آپ کے زیادہ قریب ہے اور بہت عمدہ ہے اور آپ کو لگتا ہے بہت اچھی ہو سکتی ہے, اس کے اوپر شعر تو ہوتے رہتے ہیں, اور بھرتی کے شعر لکھنے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ کو ایک زمین سے امید ہو کہ یہ زرخیز زمین ہے اور اس میں بہت کچھ اچھا لگتا ہے, پھر آپ اس کے لیے ویٹ بھی کر سکتے ہیں. تو جلد بازی ویسے کرنی بھی نہیں چاہیے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, ایک اور جو چیز جس پہ مجھے ہاں, کافی اور دوسری تجسس وجہ ہے, کہ اسی وجہ سے تو دوست کہتے ہیں کہ یار یہ تازہ کچھ کم آتا ہے, تو تھوڑا سا ٹائم بھی وقت لگتا ہے, اور اچھی چیز واقعی وقت لیتی ہے. ایک اور جو چیز میں آپ سے بڑے عرصے سے پوچھنا چاہ رہا تھا, اردو زبان میں ایک ہی جذبے کے اظہار کے لیے بے شمار الفاظ موجود ہیں, ان میں سے کون سا لفظ مصرے کے لیے موزوں ہے؟ کس لفظ سے کیا کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟ جیسے غم اور دکھ ایک ہی کیفیت کے لیے 2 الفاظ اردو زبان میں موجود ہیں. آپ جب کسی لفظ کا انتخاب کرتے ہیں, یہ ہم وزن بھی ہیں, جس جگہ پہ غم لگے گا وہاں دکھ بھی لگ جائے گا. اس کے باوجود آپ نے غم بہت کم استعمال کیا, دکھ زیادہ استعمال کیا. یہ لفظ کے انتخاب کا فیصلہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے, جب آپ پہلا مصرع لکھتے ہیں تو وہ مصرع آپ کی بحر کا تعین تو کر دیتا ہے, پھر آپ کو ردیف اور قافیے کا تعین کرنا پڑتا ہے, پھر آپ اس کو تبدیل کرتے رہتے ہو کہ اگر میں ردیف مؤنث رکھ لوں, اس کو مذکر کر لوں, اس کو ماضی میں لے جاؤں, اس کو مستقبل میں لے جاؤں, وہ آپ نے مصرع تیار کر لیا. پھر اس کے بعد جو لفظوں کا تعین ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھدار آدمی ہوگا تو اس کو لفظوں کی کہیں نہ کہیں تھوڑی تھوڑی باریکی پتہ ہوگی کہ اگر میں یہ لفظ نکالتا ہوں تو رکھتا ہوں تو اس سے کتنے معنی پیدا ہو سکتے ہیں, اگر میں یہ رکھتا ہوں تو کتنے معنی پیدا ہو سکتے ہیں. ابھی میں خالد جاوید صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جیسے دکھ اور خوف ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دکھ اور خوف ایک لفظ نہیں, دکھ اور غم ایک لفظ نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا نا دکھ اور غم ایک جیسے لگتے ہیں. دکھ جو ہے نا وہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ہونے کا دکھ ہو سکتا ہے, غم پرسنل ہو سکتا ہے, یعنی غم جو ہے نا وہ میرا غم ہو سکتا ہے, دکھ ضروری نہیں ہے کہ میرا دکھ ہو, دکھ خارجی مظہر بھی ہو سکتا ہے اس کا. تو جب آپ کسی شعر میں اپنے دکھ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں آپ غم لگا دیتے ہیں. اسی طرح ہر لفظ اپنا تعین کر کے آتا ہے, اور اس کی زیادہ تر معاملات جو ہوتے ہیں اس کے معنی دیکھنے پڑتے ہیں کہ اگر یہ لفظ استعمال کریں گے تو کتنے معنی کھلیں گے. کیا لفظ کی صوتیات سے بھی فرق پڑتا ہے مفہوم کے اوپر؟ بالکل پڑتا ہے. کچھ لفظ ایسے ہیں جن کو غزل برداشت ہی نہیں کرتی, وہ ہیں لوگوں نے لکھے ہیں, بڑے بڑے شاعروں نے لکھے ہوں, تو میں پڑھتا ہوں تو مجھے ہنسی آ جاتی. ابھی میں ایک مثال دوں گا تو لوگ ناراض ہوں گے, شاعر بڑا تھا چھوڑا. اچھا, یہیں سے ایک اگلا سوال نکال لیتے ہیں. بڑا ہاٹ ٹاپک ہے آج کے دور میں, خصوصاً آج کی شعری دنیا میں, بڑا شاعر. بڑا شاعر کون ہے؟ بڑے شاعر کا تعین کرنے والی کمیٹی کہاں بیٹھتی ہے, اور بڑے شاعر کو کیوں بڑا شاعر کہا جاتا ہے؟ کسی کو کیوں بڑا شاعر نہیں مانا جاتا؟ خود بڑا شاعر سے لفظ اس کا سوال کا بھی اگر بڑا کہنا سکتے تو بڑا ادب جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ خود کیا ہوتا ہے. بڑا ادب یا بڑی شاعری پہ بات کریں تو بڑا شاعر خود واضح ہو جائے گا کہ ہر وہ لٹریچر جو آپ بار بار پڑھتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, بار بار آپ پڑھتے رہتے ہیں, اس کی پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے. صحیح. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ کو کم از کم سوچنے پہ مجبور کرے. سبحان اللہ. اگر آپ اس کو سوچنے پہ مجبور بھی نہیں کر سکتا تو وہ آپ کو محسوس کروائے کہ کچھ ہے. یہ 3 درجے سمجھ میں آ گئے ہمیں. ہاں, 3-4 درجے ایسے ہی ہیں. اگر آپ کوئی ایسی تحریر, ایسی شاعری, کچھ ایسا پڑھتے ہیں جو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتی تو وہ سرے سے پھر کوئی چیز نہیں ہے. یعنی ایک شعر ہے جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے, ایک شعر ہے جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے, ایک شعر ہے جو آپ کو روک رہا ہے اور مفاہیم کی پرتیں کھول رہا ہے. ان تینوں کو ہم بڑا ادب کہہ سکتے ہیں. نہیں, جزویات میں جائیں تو جب شاعری کو دیکھیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ اس کا مضامین کی سطح پہ کہاں کھڑا ہے, مضمون کے اندر کتنا کوئی فلسفہ ہے, کتنی کوئی بڑی بات ہے, کتنا وہاں سے مطلب مقامیت سے عالمگیریت تک کا سفر ہے. ایک سادہ سا شعر ہے لیکن اس میں اگر کوئی صوفی ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو شعر کا کینوس بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں. میرے نزدیک مجھے تو یہ مطلب یہ سمجھ نہیں آتی, تقسیم ہی سمجھ نہیں آتی, بڑا شاعر, بڑے شاعری, بڑا شاعر. تو بڑے شاعر اور بڑی شاعری کی اسی بات سے میں تھوڑے سے تلخ سوال. بہت سارے پیمانے ہیں اس کے, آپ ایک لمحے میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ان کیننس کو.
میں یہیں سے کچھ اگلے تلخ سوالوں کی طرف جاتا ہوں. پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو اردو شاعری کی دنیا کے اندر ایک بھونچال سا برپا ہوا نظر آتا ہے. کہیں پہ کوئی شاعر ایک دم اٹھ کر کسی شاعر پر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے, کسی کو صدارتی ایوارڈ ملتا ہے تو اس پر باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بچپن میں شعر سنا کرتے تھے نا کہ چند شاعر ہیں اس شہر میں جو مل بیٹھتے ہیں, ورنہ لوگوں میں وہ نفرت ہے کہ دل بیٹھتے ہیں, وہ شعر کہیں غلط وہ ہوا ہو گئے. ہوا ہوتا شعر تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ چند شاعر ہیں جو اس شہر میں, چند شاعر ہیں, کیا تھا, چند شاعر ہیں جو اس شہر میں مل بیٹھتے ہیں. نہیں, غلط پڑا ہے. ہاں, چند شاعر ہیں جو شہر میں مل بیٹھتے ہیں, وہ مل بیٹھتے ہیں تو لوگوں کے دل بیٹھتے ہیں. چند شاعر ہیں, پہ وزن ہو گیا. چند شاعر ہیں جو اس شہر میں مل بیٹھتے ہیں, جن میں آپس میں وہ نفرت ہے کہ دل بیٹھتے ہیں. ہاں, یوں بھی ہو سکتا ہے. تو اتنی نفرت, اتنی پروفیشنل جیلسی, یعنی آپ کو ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد ڈاکٹر فرد صاحب کا کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایک تحریر مل جائے گی جس میں وہ کسی نہ کسی کے بارے میں بات کریں گے. جون ایلیا کے بارے میں بات کر لی, کوئی آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے, کسی نے آپ کے بارے میں پوری تحریریں لکھی ہوئی ہیں, کوئی علی زری ان کو گالیاں دے رہا ہے, کوئی کسی کو گالیاں دے رہے ہیں, ڈاکٹر امرین حسیب عنبر کی الگ کوئی نہ کوئی کہانی نکلتی رہتی. یہ کیا چل رہا ہے؟ اتنی پروفیشنل جیلسی, اتنی نفرت شاعروں میں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو خدا نے اگر 7 بجے عزت دینی ہے نا تو وہ 6 بجے اس پہ پانی پھیر کے گھر آ جاتے ہیں. وہ وقت کا ویٹ نہیں کرتے. اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بہت انتظار بھی کر لیا, وہ کچھ نہیں ہے, ان کو یہ دکھ بھی کھاتا ہے. ہر چیز اپنے وقت پہ خوبصورت لگتی ہے. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ شعراء, میں کسی کا نام نہیں لیتا, کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جہاں وہ ہیں ان کا مقام کوئی اور تھا. مثال کے طور پر اگر مجھے خدا نے تھوڑی بہت شہرت دی تو توسے کا کوئی ایک شاعر اٹھ کے کہے یا یہ سوچتا رہے اور امی ابو سے لڑتا رہے, وہ تو میرا حق تھا, وہ تو مجھے. بھئی آپ خدا کی مجلس شورا کے ممبر ہو کے آپ ڈیسائیڈ کرو گے کہ کس کو اللہ نے عزت دینی ہے کس کو نہیں. تو یہ ساری لڑائی ہے سامنے آنے کی. خالد جواد صاحب کہتے ہیں کہ لٹریچر تو ہوتا ہے موت پہ فتح پانے کے لیے, اور یہ ایک دوسرے پہ فتح پانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ کتنا کوئی بڑا لٹریچر پیدا کر لیں گے. اور شہرت سے ایک سوال, دوسری بات یہ کہ آپ جب اپنی عمر گزار لیتے ہیں نا 60 سال, کئی دفعہ میں خود بھی جو سوچتا ہوں کہ اگر میں جب 60 سال کا ہوں گا تو آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ ہر آنے والی نسل آپ سے زیادہ تیز ہے. تو اب جب میں سوچتا ہوں میں 60 سال کا ہو جاؤں گا, میں نے جتنا پڑھ رکھا, جتنی شاعری اب پڑھ رہے ہیں, شاعری کی ایک ایک چیز استاد سے سیکھتے ہیں, تو جب میں 60 سال کی عمر میں مجھے کوئی ایک 16 سال کا بچہ مجھ سے زیادہ مشہور ہو جائے گا یا مجھ سے زیادہ کوئی مجھ سے بحث کرنے لگے گا, تو مجھے تو لگے گا یار یہ کیا ہے, مطلب میں نے اتنا ٹائم لگا. یہی بات ہے جو ان کو بیٹر نہیں دے رہی. صحیح. اور میں دل میں مان چکا ہوں کہ میں مان لوں گا آگے بھی صحیح کہہ رہے ہو. بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھتے ہیں کہ وہ نئی جنریشن ہے, اپنی نئی چیزیں لے کر آ رہی ہے, تو ماننا چاہیے. شہرت سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, کر لوں تھوڑا سا تلخ؟ ہاں کریں سر. جس وقت 2012 میں آپ مشہور نہیں تھے تب مشاعروں کا کلچر ویسے ہی کم تھا, اور شاعروں کو بہت تھوڑے پیسے ملتے تھے کہ شاید رکشے کا کرایہ دے کر وہ بس وہاں پہ پہنچے اور واپس رکشے میں بیٹھ کر آ جائیں. تب آپ کتنے پیسے لیتے تھے؟ آج 2023 میں اگر کوئی تہذیب حافظ کو بلانا چاہے تو آپ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ بات آپ نے ایسے کی ہے جیسے شاہ رخ خان سے سوال کر رہے ہو, بلانا چاہے میں چلا جاتا ہوں. پہلے جو معاملات تھے, یہ سارے جو ہمارے دوست ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ مفتی جاتے, پتہ نہیں کتنے مشاعرے مفت پڑے ہیں, ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا آگے سے کچھ ملنا ہے یا نہیں. گجرات ایک مشاعرہ تھا, ہم دوست گئے, تو مشاعرے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آپ کی ذات راہ ہے, جو پیسے ہیں آپ کو ملیں گے. وہ نا ایک ویگن میں لے کے ہمیں گاؤں لے گئے. اب ہم سارے شاعر اندازہ لگا رہے ہیں کہ کدھر. ادریس بابر بھائی ساتھ تھے اور ان کی صدارت تھی, صاحب صدر فرنٹ سیٹ پہ تھے ویگن کی, اور ہم پیچھے ایک گاؤں میں جا رہے ہیں جس سے مشاعرے کے پیسے مل رہے ہیں. ادھر جب ہم گئے تو انہوں نے لفافہ ایسے پکڑایا کہ پتہ نہیں کہ کیا دے دیا انہوں نے, شاید میں نے نکالا اس میں 500 روپے تھے. اب میں بات کر رہا ہوں تقریباً آج سے کچھ 6-7 سال سے بھی پہلے کی, یہ میرے خیال 2013 کی بات ہے. ہاں اتنی بات ہوگی. تو اب ہم سب 500 تھے, تو اب ہم نے سوچا کہ صاحب صدر کو کتنے ملے. ہم نے ادریس بابر بھائی سے کہا آپ دکھا. ادریس بابر کہتے ہیں میرے گر گئے. میں نے کہا گر نہیں گئے, آپ کو دیے 1000 ہیں. تو ہمیں 500 دیے تھے, صاحب صدر کو 1000 دیے تھے. پھر ایسا ہوا کہ جب دیکھیں شہرت سے ہر بندہ کما سکتا ہے مجھے لگتا ہے, اور شاعر کہیں نہ کہیں پیچھے رہ گیا, اور اس میں سب سے بڑی غلطی شاعروں کی ہے. اگر اس وقت جو ہم سے پہلے سب سے زیادہ مشہور تھے وہ اگر لے رہے ہوتے آج سے کوئی آج 40 لاکھ, تو ہم آج 1 کروڑ روپے لے رہے ہوتے. صحیح. جب وہ 20,000 میں آج بھی آ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی کیسے پیسے دے گا؟ صحیح. وہ جو جنہوں نے مطلب سب سے زیادہ مقبول رہے برے صغیر میں. اس میں سب سے زیادہ محنت میں نے کی,
اور میں تھوڑا سا مشکل بہت ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو خود یہ کہیں. اچھا مجھے تھوڑی سی چیزیں بہت عجیب لگتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو کیری شوبز کے لوگ کر سکتے ہیں, ہم نہیں. مثال کے طور پر مجھ سے کوئی مشاعرے کا کہتا ہے, مجھے کوئی کہتا ہے مینیجر رکھ لو, تو مجھے یہ بات ہی عجیب لگتی ہے کہ کوئی مجھے بلانا چاہتا ہے میرے مینیجر سے بات کرے اور پھر اس مینیجر کو ہر جگہ ساتھ لے جائے. لیکن مشکل نہیں ہوتی ہوگی کہ ایک شخص آپ کو کہہ رہا ہے کہ حافظ بھائی میرے پاس ہیں ہی 5 روپے, میرے پاس ہیں ہی 25,000. یہی مسئلہ ہے نا. میں اس کو کہتا ہوں پھر تھوڑی دیر ٹھہر جا, اگر شاعری سننی ہے نا تھوڑی دیر ویٹ کر لے, ابھی پہلے ہی پیسے بگان کرتے 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 میں تھوڑا بہت آگے لے جا کے اب شاعروں کو یہ پتہ لگ گیا کہ کچھ دینا ہوتا ہے. ہم نے جو سفر کیا, جتنا مفت مشاعرے پڑھے, اب اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ اب کوئی پہلا مشاعرہ بھی پڑھے گا نا اس کو تھوڑے بہت پیسے ضرور مل جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا شاعر کو کچھ دینا, ان کو سب کچھ پتہ ہے کہ قوال کو دینے ہیں, سنگرز کو دینے ہیں, ایکٹرز کو دینے ہیں. شاعر وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, پھول پھینک رہے ہیں. سلمان گیلانی جو ایک معروف شاعر ہیں, مزاحیہ شاعری کرتے ہیں, ان سے ایک پوڈ کاسٹ میں کسی نے پوچھا کہ ہمارے مشاعروں سے تہذیب کیوں رخصت ہو گئی ہے, تو انہوں نے کہا کیونکہ تہذیب حافظ آ گیا. آپ تو وہ پوڈ کاسٹ پہنچی, اگر نہیں پہنچی تو میں نے پہنچا دی, آپ اس بارے میں اپنا موقف دیجیے. نہیں, میں نے کہیں کلپ دیکھا تھا, پتہ نہیں شاید میری وجہ سے ان کو شاید لوگ بلانا کم ہو گئے ہوں گے یا مجھے نہیں پتہ نہیں ایسا انہوں نے کیوں کہا. تو ان کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مشاعرے تو میری وجہ سے تو شاید ان کو اور ملنا شروع ہو گئے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مزاحیہ شاعری جو ہوتی ہے نا وہ ایک بڑے پیمانے کی ہو تو بڑی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جیسے کہیں آپ اکبر الآبادی کو دیکھیں نا, جن کے اندر سید ضمیر جعفری تھا, کوئی بات ہو, کوئی نشتر. اچھا انڈیا کے بہت سارے لوگ ہیں. اچھا ایک دفعہ میں نے ایک شعر پڑھا اور میں ایک سفر میں تھا سلمان گیلانی صاحب, انہوں نے کہا کہ یار کوئی شعر پڑھا, میں کہا یہ تو سیم ان کا ہے, سیم اس جیسا ہے. مجھے وہ شعر یاد نہیں ہے, اگلی دفعہ میں شاید بتا بھی دوں. تو مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ انہوں نے آگے کیا کہا. مجھے نہیں خیال, مطلب کوئی سنجیدہ شاعر میرے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرتا تو اس کے اوپر تو شاید میں کوئی رائے دیتا, تو انہوں نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے. حافظ بھائی آپ سے ہم شاعروں کے بارے میں رائے لیں گے. میں ایک شاعر کا صرف نام پھینکوں گا, جو آپ کے دل میں آئے بلا تردد بلا تکلف, پہلا خیال جو پہلا خیال آیا آپ نے وہ بلا تکلف پھینک دینا ہے. یہی ہماری اس پوڈ کاسٹ کا خاصہ ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بات کرتے رہنے چاہیے کسی بھی طرح کی ہو. تو میں, آپ تیار ہیں ذہنی طور پر؟ میں پھینک دوں شاعر کا نام, علی زریون. علی زریون بھائی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ان کا جو پہلا اسلوب تھا, جو رنگ تھا, تو آپ کو خود ٹائم کا تو پتہ لگ ہی جائے گا کتنے عرصے پہلے کی بات کروں, وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا. اور جو اس سے جڑے ہوئے لوگ تھے وہ ان کے فین تھے اور وہ ان کو اسی طرح ہی دیکھنا چاہتے تھے. عباس تابش صاحب کو ہم نے شروع میں بہت پڑھا اور آج بھی پڑھتے ہیں, اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ان سے. بہت عمدہ شاعر ہیں, مزید کچھ نہیں. ابھی عباس تابش سے بلکہ یاد ہے ایک سوال میں تازہ پھینک دیتا ہوں کہ عباس تابش صاحب مجلس ترقی ادب گئے, جہاں آپ بھی رہے ہیں, جہاں ایک منصور صاحب بھی رہے, اور وہاں پہ خالد ندیم شانی والا ایک پورا معاملہ کھڑا ہو گیا, روزگار کا مسئلہ پیدا ہو گیا. اس پورے معاملے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, کیونکہ آپ وہاں پر کام کرتے رہے ہیں؟ یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ جس طرح یہ جتنے بھی ادارے ہیں تو یہاں آپ کو پتہ ہے پوسٹنگ کیسے ہوتی ہے, پرماننٹ تو ہوتی نہیں. لیکن ایک بات ہے کہ جو منصور صاحب سے پہلے صدر تھے وہ تقریباً پتہ نہیں کتنے سال رہے ہیں, یا ان سے پہلے احمد ندیم قاسمی, ان کے سالوں کا حساب ہی نہیں ہے, کئی سالوں تک رہے. لیکن چونکہ جب منصور صاحب نے اس کو تھوڑا ان پہ محنت کی, بنا دیا, تو سب جیسے سامنے آ گیا. پھر اس پہ لڑائیاں بھی ہونے لگ گئی یا جو بھی جیسے بھی رہا. لیکن جب بھی کوئی آدمی آتا ہے تب یہ ایک اصول ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگ ایڈجسٹ کرے جن کے ساتھ وہ کام اچھا کر سکتا ہو. صحیح. مثال کے طور پہ مجھے کوئی ادارے کا چارج دیں گے تو جو پہلے موجود ہے اس کے ساتھ میری کیمسٹری نہیں میچ ہوگی, تو میں کوشش کروں گا میں اپنا بندہ لے کے آؤں, اور اس سے میں کسی کو ہٹا رہا ہوں یا کسی کو رکھ رہا ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے, میرے اوپر ویری کرتا ہے. اچھا سنیں, ہوا یوں کہ مجھے منصور صاحب نے کہا آپ آ جائیں, تو میں آ گیا. چونکہ منصور صاحب میرے ابو کو دوست تھے, مجھے جاب کی ضرورت تو نہیں تھی ظاہر ہے, لیکن چونکہ جگہ اچھی تھی تو میں آ گیا. خالد ندیم شانی اور راول مجھ سے پہلے موجود تھے, ٹھیک ہے. اب جو سارا تابع صاحب جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک بندے کی عمر اگر 45 سال ہے تو وہ بھرتی کیسے ہوا ہے.
اگر میں نام ہی نکالنا چاہوں تو اوپر سے مجھ کو سوال کیا جا سکتا ہے کہ یار، اور وہ کہتے ہیں میں نہیں ٹرمینیٹ کرتا کسی کو، میں کیوں کروں گا ٹرمینیٹ. ان نے ایسا، وہ ان کی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی ان کے حق میں پوسٹیں ہیں، زاہد بشیر نے بہت عمدہ پہلے بات لکھی تھی فیس بک پہ، ایک پورا ان کے تفصیلی نوٹ ہے، ان میں یہ بتایا انہوں نے کہ تابع صاحب نے خود شانی صاحب کو آفر کرائی ہے، خالد شانی کو کہا ہے کہ تم آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں عشق آباد میں بھی نوکری دے دیتا ہوں. تو لوگوں نے پوسٹنگ کی اس کے حق میں، ظاہر ہے ان کو لگا کہ دوست کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو انہوں نے لگایا جیسے بھی. لیکن اس کے بعد ایک اور مسئلہ چھڑ گیا، وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے اس کو پنجابی سرائکی تعصب کی بات شروع کر دی. پھر ایک اور دوست نے کہا کہ جو پہلے آیا وہ سرائکی تھا، جس نے ایک بندہ رکھا وہ سرائکی تھا، پھر ایک اور بندہ آیا وہ سرائکی تھا، اس نے اس بندے کو نکالا جو سرائکی تھا، جو پچھلے سرائکی نے رکھا تھا. تو وہ کہتے ہیں پنجابی تعصب کی بات کدھر سے آ گئی. صحیح. تو اگر اس طرح کی گفتگو جاری رہے گی تو اس میں پھر دوبارہ جو زاہد نے پوسٹ لکھی تھی اس میں بہت عمدہ بات کی. اس نے یہ کہا تھا کہ یار کم از کم شاعروں کو تو یہ زیب نہیں دیتا، ہم تو یہ ہیں کہ نفرتیں کم کریں. اور ایک ایسی جگہ اچھا، پھر ان میں یہ بات تھی کہ خالد ندیم سرائکیوں کی نمائندگی ختم کی جا رہی ہے مجلس ترقی ادب سے، تو اس کے نمائندہ تو خود تابع صاحب ہیں، وہ بھی سرائکی. عمیر نجمی کو سرگودا میں نے پہلی دفعہ سنا تھا، شاید ہماری وہ پہلے بھی میں نے سنا کہ لکھتے تھے، لیکن وہ جنگل والی غزل تھی تو مجھے لگا یہ بہت عمدہ غزل ہے. اور بعد میں ایک دو غزلیں پڑھیں تو بہت خوبصورت لگیں. اور ابھی ایک کتاب ہے ابھی مجھے انہوں نے دی تھی، ابھی اس کا پورا مطالعہ میں نے کیا نہیں ہے، وہ مطالعہ پڑھ کے میں ہی کوئی رائے دے سکتا ہوں. ویسے تو آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ذریعہ ان کی بھی تو کتاب نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ جن کی کتاب موجود ہے کم از کم ان کو بندہ پڑھ کے ہی رائے دیتا. اظہر فراق کے بارے میں یہی کہا تھا کہ مجھے اظہر فراق کے جو مجھے شعر میں جو کچھ چاہیے ہوتا ہے نا، ایک تو میرا جب آپ زیادہ شاعری پڑھتے ہیں آپ مضمونوں کے چکر سے نکل جاتے ہیں. مجھے یہ ذاتی طور پر لگتا ہے کہ کچھ احساس ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو اگر اس سے کوئی ملتا جلتا کوئی شعر نظر آتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے. اظہر کے پاس ایسے بہت سارے شعر، ایسے شعروں کی تعداد زیادہ ہے. ابھی پچھلے دنوں افتخار عارف صاحب کو صدارتی ایوارڈ ملا تو اس پر بہت شور واغیلا ہوا کہ یہ پتہ نہیں درست ملا یا نہیں ملا. آپ کا افتخار عارف صاحب کی شاعری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے ان کی شاعری کبھی پسند نہیں آئی. آپ کو لگتا ہے کہ افتخار عارف کے پاس ایک دو شعر بھی نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کہتا. میں سیانہ بندہ ہوں، میں بچتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شاعر چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر ان کی شاعری، میں نے کتاب بچپن سے پڑھی، حالانکہ جب مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے وہ اپنے دل کے قریب نہیں لگتی، مجھے پسند نہیں آتی. ویسے شاید بہت عمدہ بھی ہوگی. ہندوستان اور پاکستان میں پچھلے دنوں پچھلی دہائی کے اندر ہی شاعری کا ایک دم سفر شروع ہوا اور دونوں ممالک میں اچھی شاعری فروغ پانا شروع ہوئی، عام ہونا شروع ہوئی. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت بڑے بڑے نام ملتے ہیں. کیا ہندوستان میں بھی اس طرح کے کچھ نئے ابھرتے ہوئے نام ہیں؟ آپ کا ہندوستان میں پسندیدہ شاعر کون ہے؟ فرحت احساس. وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اور نئے لکھنے والوں میں سے کوئی؟ ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر ان کے بہت سارے شاگرد ہیں، یعنی فرحت احساس انڈیا کے اظہر فراق ہیں. مطلب جیسے اظہر بھائی کی ادھر شاگرد ہیں نا، ان کے اتنے یا ان سے زیادہ شاگرد ہیں. انہوں نے بہت سارا کام کیا. اچھا، چونکہ ان کا کلام زیادہ ہے تو کئی دفعہ اس طرح سے آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن فرحت احساس بہت خوبصورت شاعر، اور انہوں نے خصوصاً دلی کے شعراء پہ بہت زیادہ محنت کی اور باقی شعراء پہ بھی. انہوں نے بتایا کہ نئی غزل کے دھارے جو مربجہ وہ کون سے ہیں، آپ کس طرح سے نکل سکتے ہیں، کس طرح سے نئی بات کر سکتے ہیں. ان کا بہت سارا کام ہے. پھر سب سے پہلے جو انڈیا سے ہمارے سامنے ایک غزل آئی تھی وہ تھی ابھیشیک شکلا کی، کاشف حسین غائر نے شروع کی تھی. ان کی غزل بہت عمدہ تھی. لیکن بعد میں اچھا پھر ایک اور معاملہ ہے ادھر بھی. اب ادھر زبیر علی تابش ہے، وہ نئی بات کہنے کی کوشش کرتا ہے. وہ چونکہ وہاں ذرا زیادہ پاپولر ہے تو وہاں کے جو شعراء ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ مطلب کچی غزل کہہ رہا ہے یا کیا. اور بہت سارے ہیں اس میں. اظہر اقبال میرا بہت پرانا دوست، بہت عمدہ شاعر رہا. ترکش پردیپ تھے، مکیش عالم تھا. اب ایک ورن آنند ہے، وہ کئی دفعہ بہت عمدہ بات کرتے ہیں، بہت اچھا شعر کہتے ہیں. اور بہت سارے، قمر عباس ہے. ہاں، وہ کافی سارے شاعر ہیں، وہ نام لیتے تھکے ہوئے ہیں.
ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو مشاعرہ پڑھنے کا رواج ہے اس کے اندر ایک ریسلنگ کا سا ماحول بن جاتا ہے. ایون دبئی کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا تھوڑا سا ماحول, مطلب پوائنٹ بازی چلتی رہتی ہے اور ایک اور ہی طرح کا ماحول ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں آپ کے ایک دو قریبی دوستوں کو چھوڑ کر باقی سب لوگ بہت سکون سے آتے ہیں, اپنے شعر پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. ہاں خود میں یہ کہتا ہوں کہ میرے سے زیادہ سکون سے تو کوئی بھی نہیں پڑھتا. اب تو مطلب بالکل ہی بغیر سکون سے. کسی گفتگو کے آ کے شعر پڑھا, اور میں تو واپسی کا بھی نہیں پتہ لگتا کب اٹھ رہا ہوں کب چلا جاؤں گا. اور پھر ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آ کے نا شعر پڑھ لیا, کھڑے ہو جائیں گے, عوام تالیاں ہمارے یوں کرتے رہیں گے کہ شاید کوئی کہہ دے کہ دوبارہ, پھر آگے بیٹھ جاتے. اور جو شاعر مطلب مشاعرے کے دوران کچھ منگوا لینا کہ جیسے پانی لیا, اس کا مطلب وہ نہیں اٹھ رہا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو کاپی لے کے آیا ہوا نا, جو دیکھ کے پڑھ رہا ہے, اس سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ کاپی کبھی بھی ختم ہو جائے گی. جو یاداشت سے مطلب پڑھ رہا ہے نا بغیر, اس سے ڈرو, پتہ نہیں اس کو کیا کیا یاد ہے. کیا کیا سنا جائے. دوسری بات یہ کہ ہاں یہ ٹرینڈ ہے ادھر, مطلب وہ کوئی ایک غزل ہوگی 2 منٹ کی اور آدھا گھنٹہ یہ گفتگو کہ یہ غزل میں نے لکھی کیوں تھی. پہلے ان سارے کریکٹر سے جا کے ملو کہ یہ کس پہ شعر تھا, کب وہ کیا ہوا تھا. تو مجھے لگتا ہے اچھا ہر کسی کا سٹائل ہے, لیکن میرے خیال سے یہ جو آڈینس بیٹھی ہوتی ہے ان کا ٹائم ضائع کرنے والے بات, سیدھا شعر سنانا چاہیے. صحیح, یہاں بہت ضروری گفتگو ہو تو بندہ کرے. بہت سارے نوجوان شاعری کی طرف آ رہے ہیں اور سب کے دلوں میں ایک ہی خواہش پنپ رہی ہے کہ ایک رات وہ سوئیں, صبح اٹھیں تو وہ تہذیب حافظ بنے ہوں, ویڈیوز وائرل ہوں, مشاعروں کی کالز آ رہی ہوں. اس کا ایک کوئی نسخہ ہے تو ہمیں بتا دیں. اس کا نسخہ یہ میں کہتا ہوں کہ نہ کرو, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ مطلب یار میں اب دیکھو شاعری تو میں نہیں چھوڑ سکتا, لیکن اب ظاہر ہے وہ چل رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں چور رستہ نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا. کسی بھی یار آرٹ تو اس لیے ہوتا نہیں ہے نا کہ آپ مشہور ہونے کے لیے کریں. آرٹسٹ کو تو یہ پرواہ ہی نہیں ہوتی مجھے کون سنتا ہے کون نہیں. تو بائی پروڈکٹ ہے, اضافی مل جاتا ہے. تو ہم تو یہ اگر بائی چانس لوگ آ گئے ہیں تو آ گئے ہیں, اس کا کیا ہوتا ہے یہ, بلکہ خود ہمیں تو یہ عجیب لگتا ہے کہ جو لوگوں کی رائے تھی کہ یار جیسے ابھی آپ نے سوال پوچھے کہ آپ کی پہلی شاعری بہت عمدہ سی, اب لوگ, اگر مجھے لوگ محبت نہ کرتے ہوتے, میں آج بھی ویسے ہوتا, تو آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر بہت عمدہ شاعر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی رائے چینج ہو جاتی ہے. اپریسیشن پھر جب کراؤڈ کی طرف سے آتی ہے, جس شعر پہ پورا کراؤڈ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, آپ کا دل کرے گا اس طرح کا شعر دوبارہ لکھیں, اور اسی سے لڑنا ہی تو کام ہے. آپ کا دشمن آپ کے اندر ہوتا ہے, مطلب وہ خود آپ کو کہتا ہے کہ یار کہو کہو کہو, آپ نے اس کے ساتھ لڑتے ہوئے عمر گزار دینی ہوتی. تو یہ سارا معاملہ. پچھلے دنوں حافظ آپ کے زیر مطالعہ عالمی ادب کی کتب رہیں بہت زیادہ, مطلب جتنی بار بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی, بات ہوئی, تو آپ کچھ نہ کچھ اچھا پڑھ رہے تھے. مارکیز کے ساتھ آپ کا وقت گزرا, ملان کنڈیرا کے ساتھ آپ کا وقت گزرا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عالمی ادب جس معیار پہ چل رہا ہے, کیا اردو ادب میں اس سطح کا کام ہو رہا ہے یا آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ہاں دیکھیے یہ ایک بہت دلچسپ معاملہ ہے. یہ تو ہمارے بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ اگر صرف اردو کی بات کریں تو ہم افسانے یا کہانیوں کی سطح پہ تو عالمی ادب پہ کہیں کھڑے ہوں گے. ناولز وغیرہ کی بات ہوگی تو وہ لوگ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں. تو جب بھی کئی دفعہ مارکیز یا ان کی بات ہوتی ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مارکیز مجھے پسند ہے اور کسی اور وجہ سے پسند ہے. ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں مارکیز کتنا پڑھا جانے لگا کہ بیسٹ سیلر رہی اس کی کتاب, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا عام کام تھا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ کبھی آپ لوگوں کو اس چیز پہ جج نہ کرو کہ اگر وہ پاپولر ہے تو اس کا کام اچھا نہیں ہوگا. کسی ٹائم کوئی بھی پاپولر ہو سکتا ہے. یہ اور بات کہ کچھ اس طرح کی کوٹیشن مل جاتی ہیں, یعنی ملان کنڈیرا نے کہا تھا نا کہ یہ صدی پاگلوں کے پذیرائی کی صدی ہے. واہ. تو وہ کہیں کہیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں اس طرح کی باتیں. مجھے ہمیشہ سے ناولز پڑھنا بہت زیادہ پسند آتا ہے, اور جو لیٹن امریکنز ہیں ان کے مجھے کام اس لیے پسند آتا ہے کہ ان لوگوں نے بہت عجیب کام کیا. جیسے لیٹن امریکہ میں کون جیسے 1960 میں نا یورپ کے اندر ناول کی موت کا نعرہ لگ چکا تھا. پھر لیٹن امریکنز نے نا اس چیز کو دیکھا اور پھر اس پہ کام کرنا شروع کیا, جیسے وہ لکھ رہے تھے. اچھا یہ جتنے لوگ ہیں, صرف مارکیز نہیں, یہ کارلوس فنتیوس تھا, ایک ارنستو سباتو تھا, اور بہت سارے لوگ تھے, خود بورخیس. یہ لوگ اتنے عجیب ہیں اور ان کی ڈائمنشن اتنی الگ ہیں. مثال کے طور پر اچھا خود جب ان کو اس کے سارے لیٹن امریکن کے معاملے کو جب سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جادوئی فکشن نگاری ہے, میجیکل ریئلزم, وہ خود اس بات سے بڑے تنگ ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جو آپ کے لیے میجیکل ریئلزم ہے وہ ہمارا ایمان ہے. مطلب ہم اس کو
ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہوا ہے, ہم اس لیے وہ سب کچھ مانتے ہیں. مثال کے طور پر جو 100 Years of Solitude ہے, اس کے اندر ایک جو امرانتا ہوتی ہے وہ اپنا کفن سی رہی ہوتی ہے اس پورے ناول میں, ٹھیک ہے. تو مارکیز یہ کہتا ہے کہ میری 3 خالاؤں میں سے ایک خالہ تھی جس نے ساری زندگی اپنا کفن سیا ہے, وہ اپنا کفن سیتی رہتی تھی. تو مارکیز نے جو کریکٹر اٹھایا ہے, مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی کہانی کار جو ہے اس کو دور نہیں جانا پڑتا. وہ کریکٹر اس کی خالہ کی اپنی بات تھی, اور جو اس کی دادی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ جب یہ کوئی ایک بندہ ہمارے گھر کام, جیسے گھر کے کام ہوتے ہیں, آتا ہے کوئی مستری ٹائپ, اس کے پیچھے تتلی ہوتی ہے. صحیح. اب یہ سیم معاملہ رہا ان کے ناول میں, وہ بھی اسی میں شامل تھا. تو ان لوگوں نے بہت عجیب, انہوں نے جو کیا نا اصل میں, اس کو آپ اگر بہت آسانی سے سمجھیں تو یہ ہے کہ انہوں نے اسپوکن نیریٹیو اور ریٹن نیریٹیو کو ملا دیا, اور اس کی بیچ کی کوئی شکل جو ہے سامنے آئی, اور اس لیے وہ سب کچھ بہت چونکاتا بھی ہے, اور وہ بڑا کام بھی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. میں نے ان دنوں میں بہت اچھا دیکھو, شاعر بیسیکلی شاعر جو ہے نا, یہ بورخیس کہتا تھا کہ شاعر جو ہے وہ لفظوں کی معنی واضح کرتا ہے, اور پھر ناولسٹ یا جو فکشن نگار ہوتا ہے وہ اس کو کھپاتے ہیں, وہ اس سے کچھ بہت بڑا کریٹ کرتے ہیں. تو جو سب سے خوبصورت بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ شاعر جو ادیب ہوتا ہے یا کوئی ناول نگار ہوتا ہے, وہ سامنے کی چیز دیکھتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر خالد جاوید صاحب یہ کہتے ہیں, میں نے 3-4 دفعہ اس انٹرویو میں ذکر کر لیا کیونکہ لاسٹ ٹائم میں ان کو دیکھتا رہا, سنتا رہا, پڑھتا رہا, مجھے ان کی بات بہت سمجھ لگتی ہے اور اپنے قریب لگتی ہے. جیسے آپ نے پروسیجر پوچھا تھا نا, اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا, وہ چونکہ وہ ناولسٹ ہیں تو وہ جملہ بھی ایسا رومانٹک بولتے ہیں, حالانکہ وہ خود رومانوی ناول وغیرہ نہیں لکھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لکھنے کا پروسیس یہ ہے کہ جب میرے سارا درد اور میرا غبار جب میری انگلیوں میں آ جاتا ہے نا, تو پھر مجھے قلم اٹھانا پڑتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی پینٹنگ دیکھتا ہے, اور میں اس پینٹنگ کو اتار کے پیچھے لگے وہ اس دھبے کو دیکھتا ہوں کہ وہ بھی تو اسی پینٹنگ کا حصہ ہی ہے. تو جو رائٹر ہوتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اچھا, ان کے ایک کتاب ہے نعمت خانہ پیراڈائز آف فوڈ, نعمت قدا ہے یا نعمت خانہ, مجھے اکثر یہ نام بھول جاتا ہے. وہ اس کتاب کے بارے میں شمس الرحمان فروقی نے کہا تھا کہ ہی از دا ماسٹر آف ایستھیٹکس آف ڈسکس. اچھا, مطلب یہ بدصورتی کی جمالیات کا مالک ہے. اللہ اکبر. اب یہ خود عجیب سی بات ہے کہ بدصورتی کی بھی جمالیات ہوتی ہے. ہاں, بدصورتی کی جمالیات ہوتی ہے اگر کوئی ایک صاف ستھرا اور رائٹر اس کو ہاتھ ڈال دے. اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مینسز ہے ماہواری, یہ کتنا عجیب سا کریہی عمل ہے, یا سوچتے ہوئے بہت عجیب لگتا ہے کام. لیکن ممتاز بخاری کا ایک ناول ہے, سندھی رائٹر تھا وہ, کلاس 4 کی محبوبہ, اس نے اس سارے معاملے کو پتہ کیسے لکھا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس رات شبانہ کو پہلی بار زندگی میں سرخ خواب آئے. اس رات آسمان بھی سرخ تھا, درخت بھی سرخ تھے, دروازے بھی سرخ تھے, گھر کی اینٹیں بھی سرخ تھیں, اور تو اور اس کی ماں ذکیہ کا چہرہ بھی سرخ تھا. تو جو آرٹ ہوتا ہے, جو ایک رائٹر ہوتا ہے, وہ کتنی خوبصورتی سے چیزوں کو نبھاتا ہے, اس کا کام بھی یہی ہے. اور پھر ایک بہت خوبصورت بات جو انہوں نے اپنی کتاب کے دیباچے میں لکھی وہ تھی کہ ایک اچھی کتاب آپ کی کیا مجال ہے کہ آپ ایک اچھی کتاب کو رد کر سکیں, بلکہ اچھی کتاب تو خود آپ کو رد کرتی. سبحان اللہ, وہ تو خود ایک فلٹر ہے. ہاں, ایسے میرا رہا پچھلے دنوں میں نے اچھا یہ سارا کام جو کیا ہمارے جو اب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شاعر نے یا فلاں ظاہر ترقی وہ اردو کی فلاح کے لیے کام کیا, بے شک کیا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پوری دنیا کا لٹریچر ہمارے پاس پہنچا ہے یہ اجمل کمال صاحب کی وجہ سے, آصف فرخی کی وجہ سے, ان کے والد کی وجہ سے, حمید شاہد صاحب کی وجہ سے. جو مترجم ہے نا عالمی ادب کے مترجم, مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے زیادہ موثر, کیونکہ وہ جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو ابھی لاسٹ ٹائم میں نے بتایا ایک کوشلیہ کمارا سانگا کا ایک ناول تھا, اس چھپی ہوئی کھڑکی میں جھانکو. اب وہ اجمل کمال صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سری لنکن کون سی زبان ہوتی ہے, سنہالا پتہ نہیں کیا, مجھے وہ نہیں آتی تھی,
اور اس کو اردو نہیں آتی تھی، تو ہم نے بیچ میں انگلش میں وہ اس نے پڑھ کے سنایا، میں نے اس کو انگلش سے اردو میں ترجمہ کیا، اور وہ کوئی 1.5 سے 2 سال میں وہ ناول ترجمہ ہوا، اور وہ بھی کتنا بڑا کام ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے. اس کے ہاں کچھ نہ کچھ وہ اثرات نظر آتے ہیں ان کے لیٹن امریکنس کے. وہ بھی بہت اچھا ناول ان دنوں میں نے پڑھا، اور بھی چلتے رہتے ہیں ناولس پہ تو ختم. اچھا جو میں ان کی بات کرتا نا، فنتویس کا ایک ناول ہے، چھوٹا سا ناولیٹ ہے اورا کے نام سے، وہ بھی بہت عجیب سی چیز. اچھا یہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، مطلب یہ لوگ حقیقت اور خواب کے درمیانی وقفے کو ہی ختم کر دیتے تھے. واہ واہ، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ کہاں آپ کی زندگی اور کہاں خواب شروع ہو گیا. کیا بات ہے. مطلب اس چھوٹے سے ناولٹ کو ہمیشہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی تحریر ہے جو یک وقت آپ کو خوف زدہ بھی کر دیتی ہے، حیران بھی کرتی ہے، خوش بھی ہوتے ہیں، اداس بھی ہوتے ہیں. وہ کچھ اور ہی ہے، وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. یہاں پتہ لگتا ہے نا بڑا ادب کیا کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ. ہاں بالکل ایسی بات ہے. جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ مطلب وہ سامنے کی بات ہی نہیں کرتے تھے. ہاں بھائی، آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمر کے کسی حصے میں آپ کبھی نثر نگاری یا خصوصاً ناول نگاری کی طرف سبحان اللہ، آپ نے بہت عمدہ بات کی. میں ہمیشہ سے یہ سوچتا ہوں کہ میں کم از کم کہانیاں تو لکھوں گا. ناول لکھنے کے لیے تو شاید مجھے پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا، دوسرا جنم لینا پڑے یا پتہ نہیں کیا، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں کہانیاں تو لکھوں گا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے نثر لکھنا اور نثر پڑھنا. ہماری گفتگو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ وقت کا جتنا بھی دورانیہ ہمارے پاس میسر ہے بہت مختصر ہے. شاید یہ کئی گھنٹوں تک پھیل سکتا ہے انٹرویو، لیکن بہرحال ہمیں اس کو کلوز کرنا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ویسے بھی آج کل وہ لوگ جو آپ کی غزل سننے کے لیے مشاعرے میں آتے ہیں اپنے نظم سنا کے رخصت کرتے تھے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پوڈ کاسٹ میں بھی ہم آپ سے آپ کی نظمیں ہی سنیں، کیونکہ غزل تو آپ عموماً سنا ہی دیتے ہیں ہر جگہ پہ. اپنی چنندہ کچھ نظمیں پیش کر دیجیے. میں ایک نظم سناتا ہوں. میرا فون کہیں ہوگا، فون دیجیے گا. ایک نظم میں نے لاسٹ پڑھی، وہ مجھے بہت پسند ہے، وہ میں سناتا ہوں. معذرت جو دوست شاعر ہیں ان کو یہ سمجھ ہے کہ نظمیں ذرا یاد مشکل سے ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے. میرے ورگے نوں یاد ہوندی ہے ٹوٹل 5 نے. ہاں یہ مجھے ایک نظم بہت پسند ہے. تو یہ کن موسموں کی تمازت لیے میرا یخ بستہ، تجھے کن موسموں کی تمازت لیے میرے یخ بستہ سینے پہ تپتی ہوئی انگلیاں پھیرتی ہے. آئے ہائے، میرا اندر بہت سرد ہے اور مجھ میں لہو جم چکا ہے. تو میری ہڈیوں پر پڑی برف کو کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھوں کو زخمی نہ کر لے. میرے ویران سینے نے نگلے ہوئے ہیں وہ خورشید جن کی تپش سے پگھلتے تھے کوثار. لیکن اب یہ بدن ماورا ہے دہکتی ہوئی آگ سے، خیر و شر خشک و تر سے. رائے گاہ ہے کوئی صاحباں مجھ پہ اے مہرباں، فاصلے سے ملا کر کہیں یہ نہ ہو میرے جذبوں کی پج مردگی تجھ کو بھی جذب کر لے. میرے نینوں کی ندیوں میں بہتی ہوئی خواب کی کشتیاں کب کنارے لگیں، جو کبھی میری موجوں پہ حیران ہوتے تھے ان کو خبر ہی نہیں میں بھور بن چکا ہوں. یاد بھی تو نہیں پیر میں کس کے وعدوں کی پازیب چھنکی تو میرا سفر رک گیا. میں نے جانا کہاں تھا کدھر رک گیا. بازوؤں میں سکت ہی نہیں کہ کسی کا سہارا بنے، ہاتھ میں حوصلہ ہی نہیں کہ کوئی ہاتھ تھامے. تجھ سے پہلے بھی جو لوگ آئے میری زندگی میں، آج ان کی محبت کے لاشیں کہیں تیرتے ہیں لہو میں. میں نے خود کو بدلنے کی کوشش بھی کی، مجھ کو یاروں نے رستے سجائے تھے جو ان پہ چلنے کی کوشش بھی کی، پر یہ مجھ سے نہیں ہو سکا. تیرے آنچل سے آتی ہوئی اس مہک میں بھٹکنے سے پہلے، تیری آنکھوں سے بہتی ہوئی ووڈکا اپنے ہاتھوں میں رکھنے سے پہلے، اس کو چکھنے سے پہلے، بس میں اتنا کہوں گا کہ اب میں وہ ہوں ہی نہیں جس کو تو جانتی تھی. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا میں لطف لے رہا ہوں آپ کی نظموں میں جو کنیکٹیوٹی بن رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو نہیں جانتی کا تسلسل آپ نے اگلی بھی 1-2 نظموں میں باندھا، اور اب یہاں بھی اس کے ساتھ اب کنیکشن بنا رہے ہیں. بہت خوبصورت. ہاں بھائی کیا بات ہے. اصل میں نظمیں میری نظموں کے عنوان نہیں ہوتے، تو وہ مجھے ڈھونڈنے میں جب تک وہ پہلا مصرع یاد نہیں آتا تب تک وہ ایک نظم تھی. ہاں ویسے نظم کو عنوان میں بلا وجہ کی ایک سائنس چھوڑی ہوئی ہے. ضروری تو نہیں نظم کو عنوان ہو. یہ بھی صحیح بات ہے. ویسے ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے جہاز کی کھڑکی سے. یہ امریکہ سے ڈپورٹ ہونے کی واپسی کے سفر پہ. یہ بھول گئے کہانی آپ سے سننی تھی. ہاں یار اچھا وہ یوں کہ میں ڈپورٹ ہو کے واپس آ رہا ہوں. ایک تو بندے کو ٹینشن ہوتی ہے ہزار مسائل کہ پتہ نہیں آپ کس لیے جا رہے تھے، کیا کیا تھا.
آگے سے نا ایک بزرگ بیٹھے تھے, مجھے کہتا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا جہاز کہاں سے چلا ہے؟ میں نے کہا بس تھوڑی ہے کہ بیچ میں سے ہی کہیں بیٹھ گیا. تو کہتا ہے کہ اچھا, میں نے بتایا کہ میں ڈیپورٹ ہو کے واپس آ رہا ہوں. ویسے آپ ڈیپورٹ کیوں ہوئے تھے؟ بڑے شاعر ہوتے ہیں, فراز صاحب ہوئے تھے ایک دفعہ کینیڈا سے امریکہ جاتے ہیں, بڑے شاعر ہوتے ہیں. اچھا مذاق کر رہا ہوں, یہ تو وہ تھوڑے اور معاملات ہیں. میں نے کیا کچھ نہیں تھا, وہ جو مطلب مشاعرہ کروا رہے تھے ان کا مسئلہ. اچھا سنیں, پھر وہ آگے مجھے کہتا ہے کہ بزرگ تھے وہ, مجھے کہتے ہیں کہ جب میں نے بتایا میں ڈیپورٹ ہوں, کہتے ہیں ہاں منگل کا دن تھا, بارش ہو رہی تھی, کینیڈا سے ڈیپورٹ ہوا تھا, یہ میموریز ہے. میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے چاچا, ادھر جا کے بیٹھ جا, میں پہلے بولتا ہوں. اچھا یار واہ. اچھا پھر میں ایک اور کیفیت آئی اداس, تو جہاز کی کھڑکی سے میں دیکھ رہا تھا کچھ, تو یہ ایک نثری نظم ہے. بسم اللہ. خود پسند ریاستوں کے افسردہ شہروں کی چھتوں پر سے کسی کونج کی طرح میں بہت دیر تک اڑا. حرکت کرتی ہوئی ہر روشنی پر تمہاری گاڑی کا گمان گزرا. کیا بات ہے. مراد آباد کے ایک بزرگ نے حوصلہ دینے کے لیے فرضی تاریخیں بتا کر سپرس سے ڈیپورٹ ہونے کی جھوٹی کہانی اپنی ہتھیلی پر اتار کر میری آنکھوں پہ ملی. کیا بات ہے. ترکی کے نوجوان مصور نے میری زندگی کی کتاب کے حاشیوں پر گالیاں لکھی. اجنبی عورت سے مانگی ہوئی ماچس کی گیلی تیلیوں سے میرے وجود کے جنگل جل گئے, وہ گھنے جنگل جہاں تمہاری آنکھوں کے غزال چھپ جایا کرتے تھے. نمکین سمندروں کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے بحری جہاز کاغذ کی کشتیوں جیسے تھے, جن پر لکھے ہوئے لفظوں کو موسم کی پہلی بارش کا پانی اپنے ساتھ نالیوں میں بہا لے جاتا. اب کی بار میں شطرنج میں ہارے ہوئے کسی بوڑھے کی طرح لوٹ رہا ہوں. ہم پھر ملیں گے, لیکن اوہام پاموک نے کہا تھا وصال کبھی محبت کا تریاق نہیں ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. یہ ایک میری پسندیدہ نظموں میں سے. کیا خوب نظم ہے. ایک غزل ہے, میرے ہاتھوں میں ورنہ کیا نہیں تھا. واہ. میرے ہاتھوں میں ورنہ کیا نہیں تھا, تیری آنکھوں پہ رکھ سکتا نہیں تھا. میرے ہاتھوں میں ورنہ کیا نہیں تھا, تیری آنکھوں پہ رکھ سکتا نہیں تھا. تیرے ماتھے میں کیا سندور بھرتے, بدن میں خون کا قطرہ نہیں تھا. توبہ توبہ. تیرے ماتھے میں کیا سندور بھرتے, کیا بات ہے, بدن میں خون کا قطرہ نہیں تھا. چلو نام اور شکلیں تو الگ تھیں, مقدر بھی تیرے جیسا نہیں تھا. واہ واہ واہ. چلو نام اور شکلیں تو الگ تھیں, مقدر بھی تیرے جیسا نہیں تھا. واہ واہ واہ. وہ دشمن گھر بھی آ جاتا تھا میرے, اسے مجھ سے کوئی خطرہ نہیں تھا. وہ کیا دشمن گھر بھی آ جاتا تھا میرے, کیا شعر ہے بھائی. اسے مجھ سے کوئی خطرہ نہیں تھا. میرے پیش نظر کچھ بستیاں تھیں, میں دریا تھا مگر بہتا نہیں تھا. سبحان اللہ. میرے پیش نظر کچھ بستیاں تھیں, میں دریا تھا مگر بہتا نہیں تھا. ہمارے گھر میں تھی بیلوں کی جوڑی, ہماری پشت پر بستہ نہیں تھا. ہمارے گھر میں تھی بیلوں کی جوڑی, ہماری پشت پر بستہ نہیں تھا. ذرا سی آنچ کی شاید کمی تھی, وہ میرا تھا میرا اپنا نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. کیا خوب شعر ہے. تو خواتین و حضرات, یہ تھی ہماری ازراہ سخن پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ نمبر 2, جس میں ہم گفتگو کر رہے تھے تہذیب حافی کے ساتھ, شعر سن رہے تھے, باتیں سن رہے تھے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ازراہ سخن کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا, اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ اگلی گفتگو کس شاعر کے ساتھ سننا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سہیب مغیرہ صدیقی اور تہذیب حافی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.